وہ ہماری ایک سسٹر تھی کے پی سے تعلق رکھنے والی، پٹھان لکی مروت علاقے سے. انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن کیا اور بالکل درست کوشچن کیا، درست انداز میں کیا. کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی، نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں. وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوشچن کا آغاز کیا ہے. لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے، اور یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک جن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے. مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا، توحید کے حوالے سے ڈسکشن، ٹرینٹی کا عقیدہ، جیزس کرائسٹ سے متعلق گفتگو. اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں. یہ نئے ٹاپکس ہے ہی نہیں ہیں، یہ پرانے ٹاپکس ہیں. نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی، اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لو سامو، سوال نمبر 1، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پہ زوال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے. اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح. اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو، بزرگوں کو، بابوں کو رگڑنا پڑے گا. ہم یہی تو کر رہے ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس میں تو آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی، 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروانا پڑے گا. آپ کی اپنی لائف ونریبل ہوگی، آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی، گالیاں کھانی پڑیں گی. سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت آپ سنائیں، بسترے اٹھا کے پوری دنیا میں گھومیں، آپ کو لوگ ہار پہنائیں گے. ہاں، آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کریں گے، آپ کو اچھے پروگراموں میں بھی لے جائیں گے، پھر آپ کو وہاں سیرے بھی کرائیں گے، ٹور بھی کروائیں گے، جو آج کل مفتی کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن جیسے ہی آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے، صحیح جواب دیا نہیں تو آپ تختہ مشق بن جائیں گے. اور دوسرا کوشچن کریٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے، صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے، اور مدرسے کام بھی چک کے رکھے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا، کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا. میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا. جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے، اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے انجانے میں. میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ، بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے، بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا، اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے، دیٹس آل، ختم کر دیتے. اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو گئے. ایک سوال پوچھیے. اوکے سر. اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے، اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے. دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار. ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر، میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے، آپ غلط ہے. یہ کیا ہوتا ہے، آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے، نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے، الزام لگاؤ، سوال پوچھو، کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، 20,000 25,000، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ فرقوں سے پیڈوفیلیا ہے. انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے. میں اب ترتیب سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. کوشچن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا
کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے. نمبر 1, عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2, مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3, شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4, اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے, یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی, سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی, کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام, تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو. ہاں, اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے, یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھک کے اندر اسلام موجود ہے, یا مدرسہ دیوبند میں موجود ہے جہاں پہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کے سامنے چارپائی پہ لٹا کے لاڑیاں کرنی شروع کر دی. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اسلام یہی ہے نا. جب غیر مسلم دیکھے گا یا مسلمان بھی دیکھے گا, اسلام کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں, مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, پگڑی رکھی ہوئی ہے, حافظ قرآن ہے, مدرسے میں جاتے ہیں. یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس طرح تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام بھائی؟ یہی اسلام ہوتا ہے. اب وہ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ سارے فراڈیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں تو انہیں کرٹیسائز کرو نا. سوال پوچھنے والے کو کیوں تم تختہ مشق بنا رہے ہو؟ بالکل غلط کیا. اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا رخ ہی موڑ دیا. اور جو لوگ وکالت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ لگی, اور سمجھ انہوں ساری ہے بھائی, انہوں تو سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تو بڑھنا کیا ہے میرے نال. انہوں نے سوال ریپیٹ بھی کیا ہے. اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی اور معافی بھی منگوا لی, اس کے بعد تو جواب دیتا. جواب کوئی نہیں دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج تک. ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے, آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں, اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے. اگر افغانستان کی مثال دو گے نا تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی. اس وقت کے جو گورنر ہیں, چھوڑ دو کیا بات کرتے ہو, اصل میں یہ لوگ مجرم ہیں اور ان کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. ہماری طرح کون بے وقوف ہوگا دنیاوی طور پہ کہ ہر بندے سے ہی بگاڑ کے رکھے؟ انہوں نے کہیں نہ کہیں بنا کے رکھی ہونی ہے, اسی لیے تو دیکھیں نا لوگ دعوتیں بھی کرتے ہیں. آج جو شیعہ اور بریلوی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ, اس سے زیادہ کرنی تھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے. اگر یہ صحیح بات کرتا پھر بادشاہی مسجد میں کس نے جا کے اس کا لیکچر سننا تھا؟ جب سارے فرقوں سے بگاڑ لینی تھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہونے تھے کیونکہ ہم نے تو کہا بھائی سب کو سنو. میں نے تو شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جہاں جہاں ان کے پروگرام ہیں, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اٹینڈ کریں. میری تو مجبوری ہے, میں خود بھی چاہتا, میں تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں نکلتا, وہ بات اپنی جگہ, لیکن یہ مسئلہ مس ہینڈل کیا. یہ کوسچن کا آنسر ہی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا, اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے, نشاور چیزوں کا. اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں, رائمنڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے آگے بانٹ دیتے ہیں. ہاں وہ ہمیں پتا ہے, اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, لیکن تبلیغی جماعت میں تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے. نمبر 3, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خاصا ہے اس علاقے کا. آفیشلی انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں نا, اس طرح لڑکے رکھے ہوئے ہیں. اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں, وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر ولی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا. اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا, لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا. مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلی اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آگے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چڑھانے پہن گے تو ہاں, اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں, اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے, بدکاری بھی ہے, نشے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے, اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی؟ چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن کو, اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی, تو ایک سمپل بات تھی, اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے, کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر, اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا, اوورال کنڈکٹ کی بات کی.
اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوشچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے، لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں۔ آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں۔ ہاں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے مولوی تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہی کوئی نہیں۔ اے میں جوش نال نہیں کیا، ہاں اے میں شغل ہستے۔ علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں، ہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا۔ علماء سو کی بات کر رہا ہوں، آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا۔ جیڑا کہنا ساڑھے مولویوں پیڑا کہنا ان کہتا تھوڑے علماء تسی خود مان رہے ہو پھر سو نے، تسی کو ساڑھے علماء حق نے۔ اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں، آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے، یہ سنن نبی داؤد میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بدعات جاری ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کاٹ جاتا ہے۔ قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہانپنے کا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتا ہے نا، میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے گی جیسے کتا کاٹ جائے۔ اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بدعت جاری ہوتی ہے؟ کسی اسکواش کے پلیئر سے، کسی کرکٹ کے پلیئر سے، یا کسی مولوی کے کاٹنے سے؟ ظاہر مولوی کی فیلڈ ہے نا۔ اگر پازیٹیو چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہیں تو نیگیٹو بھی ان کے کھاتے میں ہے نا، فیلڈ تو ان کی ہے نا۔ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلے، تو علماء یہ کر رہے ہیں نا۔ تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سنن نبی داؤد میں علماء سو کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ لہٰذا اگر ہم کبھی تفنن میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہی کوئی نہیں، تو برا نہیں کسی کو منانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں نے ثابت بھی کر دیا ہے، لو سامو، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں باقی میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹومی کا لفظ زیادہ استعمال نہ کروں، ہاں جتنا ہے وہ بابوں تک ہی رہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں پازیٹیو طریقے سے بات کریں نا، وہ پھر ہم سن لیں گے۔ ویسے میں نے ٹومی بھی ثابت کر دیا قرآن و حدیث سے۔ تو اب واپس آ جائیں۔ اب یہ جو اس نے سوال اٹھایا تھا یہ مشکل ترین سوال ہے۔ یہ جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں نا کسی بھی انٹرنیشنل سپیکر سے، وہ سوال شاید کوئی نہیں دے مقابلے۔ دو سوال، نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، نمبر 2 کہ سارے اسلامک کنڈکٹ کرنے والے گیٹ اپ والے لوگ ان کے کرتوت اتنے برے کیوں ہوتے ہیں۔ جو کام ایک دنیا دار بندہ چھپ کے کرتے ہوئے ڈرتا ہے، مولوی مسجد میں جنازے کی چرپائی پہ کسی بچے کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی۔ اس کا جواب چونکہ دینا مشکل ہے، اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر مولوی خلاف ہو جائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کو ہی غلط کہہ دو۔ یعنی میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہوں نا۔ ہاں یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ اچھا جواب میں ہم وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے، کنفلکٹ پایا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشہ آور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ سود بھی عام ہے۔ یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ او اللہ کے بندے، مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اوڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں۔ یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے، اندازہ کرو۔ اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں، اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا۔ یہ مشکل ترین سوال ہے، اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ۔ وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا، پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو اس نے بولا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ اپنے سوال کے اوپر غور کریں، آپ کو کم از کم 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا سوال کر رہی ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی۔ دیکھو اندازہ کرو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی کہ آپ ان شریف شکلوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ اے ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ سی نا، وہ اینڈ تے انہوں نے کڈیا، یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی۔ اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ایسے کوئی نہیں ہوتا، مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے، یہ داڑھیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے، یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا، آنکھیں بند کر لی۔ کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ
انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آخری پروگرام ہی ہونا تھا. پروگرام تو پھر مر جاتا. وہ پروگرام تو مر گیا. وہ بھی لکی مروت دئی ہے جتھو دی وہ سسٹر ہے. یہ وجہ تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال دے پیچھے رہ گیا جی اس بیچاری دا ایمان پوڑ کے رکھ چڑیا جی میڈیا کی غلط خبریں ہیں. قرآن کی آیت فٹ کی سورہ الحجرات کی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پھر اس پر شرمندہ ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم نے بغیر تحقیق کے اتنی پیاری صورتوں کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا. آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لو سامو, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر, وہ حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی, اس کے فگرز موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تحقیق کر لیتے نا. ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے, ان کو خوب پتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے, لیکن وہی مجبوری ہے اٹھنا بیٹھنا مولویوں میں. اب یہ وہ بندہ باتیں کر رہا ہے جو سب سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروموٹ کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا, عزت کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, شکوہ کے آغاز میں, کہ یا اللہ حمد ہم تیری کرتے ہیں, تھوڑا سا ہم سے گلا بھی سن لے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں, لیکن یہ گلا بھی سن لیں اور اپنی اصلاح کریں. اینڈ پہ جو خطرناک جملہ بولا ہے نا, اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ایک تو یہ کہ فاسق خبر لے کر آئے, تحقیق کرو, اس کو اس کے اوپر فٹ کیا بجائے اس کے کہ خود تحقیق کرتے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے, اس سے زیادہ بچے ہیں, 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے, اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہٰذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, FIR رجسٹر ہیں. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. جو سب سے آخری جملہ تھا جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی, وہ 6 منٹ کا کلپ ہے. آخر میں جو انہوں نے جملہ بولا, انہوں نے کہا, ایک تو بیچ میں انہوں نے 3 دفعہ بولا کہ سسٹر آپ معافی مانگیں, آپ کا سوال غلط ہے, اور وہ بھی بیچاری سیدھی تھی, اس نے معافی مانگ بھی لی اور ٹھیک کیا. پبلک میں اسی طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر مجاہد ملت نہ اٹھ جاتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے, بالکل TLP والا جملہ بولا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہے. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگوں ہوتے ہیں جنہوں دا دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر آ رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت, یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا. اسلام کی پیٹھ میں تو چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی ہے. چھڑ دو باقی اسلام کی خدمتاں نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا. جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے, آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں, کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا. اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں, کام مولوی باندھے پے نے, تہمت اسلام تے بھی لگ دی ہے. اے ساڑی سمجھدانی ہے ٹوٹل. میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتا دی کہ وہ ڈینائل موڈ میں کیوں گیا ہے, کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں, کیونکہ انہی مولویوں کے پاس تو اس نے جانا ہے. یہ ساری باتیں کر کے رائیونڈ کا وزٹ ہو سکتا تھا, طارق جمیل صاحب کا عشائیہ ہو سکتا تھا, پیغام ٹی وی والوں کے ساتھ جمعے کی نماز ہو سکتی تھی, بریلوی شیعہ پہلی گالیاں نکال رہے تھے, دیوبندی اہل حدیث بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے. ٹور مکمل ہوئے بغیر ہی اگلا نے جہاز بٹھا کے نہ بھیج دینا سی واپس. یہ وجہ تھی. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا یہ میں کوئی بدگمانی کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بدگمانی ہے تو اسے کہو کہ یہ پھر جواب دے ان باتوں کے جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر, وہ جواب دینا ہے اس بات کا, ڈینائل موڈ میں نہیں جانا, جواب دینا ہے. میں بھی جواب دیتا ہوں. اب سنیں آپ میرا جواب. پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا. 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کثیر لکھی. 774 ہجری میں فوت ہوئے, آج چل رہا ہے 1446 ہجری. یہ وہ خود لکھ رہے ہیں, کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. 800 سے 700 سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں. اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, وہابیوں کے امام ہیں, یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں, بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ
کوئی امیر شخص, کوئی تاجر, کوئی فقیہ یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ, علماء حق یعنی کہ کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, بدفعلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو, سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے. اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے, اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو. حقیقت بات ہے, وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی, جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے, اس کو درس نظامی میں پاس ہونے کی لالچ لگائی ہوئی تھی. تو اندازہ کریں حافظ ابن کثیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے, 700 سال پہلے یہ سارا کام اسی طریقے سے جاری تھا, اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی. پھر میاں والا جو واقعہ ہے, اشرف علی تھانوی صاحب بچارے 16-17 سال کے تھے جب یہ واقعہ ہوا. پتہ نہیں ان کی مظلوم آنکھوں کے سامنے ہی ہوا. یہ دیوبند کے مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں کوئی سالانہ جلسہ تھا, اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب, اور کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ, حکایات اولیاء, اللہ کے اولیاء کی حکایتیں. آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. ہم مفتی صاحب نے کیا نہیں ہے یار, کیڑے اولیاء نے فحش مذاق بھی کر لے رہے. نعرے سنو, سر بلند دیوبند, دماغ بند دیوبند. قاسم نوتوی نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے, اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے, وہ چونکہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے 47 سال کی عمر میں, بعد میں انہوں نے اس مدرسے کا سلسلہ چلایا. تو ایک جلسے کے موقع کے اوپر قاسم نوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کی موجودگی میں ان کی روحانی تربیت کے لیے چارپائی پہ لٹایا, اور الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کروٹ ان کی طرف کی جیسے کوئی عاشق صادق کرتا ہے. یہ ذرا الفاظ ذرا آپ نے غور کرنے ہیں, عاشق صادق, اور یہ عاشق صادق کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. کیونکہ قاسم نوتوی نے کہا میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے. ان کا لوگوں کو کہنے دو, دیوبند دماغ بند. 16-17 سال کے بچوں کے سامنے دو کہتے ہیں جی بابے تھے, بابا کی تو سی ہوئے, 47 سال دی عمر اس تے قاسم نوتوی فوت ہو گیا. میری اس وقت قاسم نوتوی جتنی عمر ہے, میری 47 سال ہوئی ہے 4 اکتوبر 2024 کو, میری جتنی عمر تھی جب وہ فوت ہو گیا, اور واقعہ ہو سکتا ہے اس کا 20 یا 25 سال کی عمر میں ہوا ہو. تو مفتی عزیز بھی جو ہے وہ سفید داڑھی والا تھا, سامنے والا 20-25 سال کا تھا. ایویں کولو کہانیاں کرا دو. یہاں پہ یہ بات رکی نہیں ہے, یہ ٹرمینیٹر 2 آگے آئی ہے. پھر میاں 2 چل رہا ہوتا ہے نا, می 2, یہ میاں 2 ہے. میاں 2 یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی کے بارے میں ان کے خلفاء نقل کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. اندازہ کرو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. جو دیہڑی پٹھی شاہ سوچ دے جائے وہی دماغ ہی چاندیاں نے نہ دے. اور کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک مرد کو عورت سے, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر اولاد ہوئی, اور اس کی شرح یہ ہے اس رحمانی خواب کی انورٹڈ کامز میں کہ جی قاسم نوتوی صاحب کے مرنے کے بعد رشید احمد گنگوئی نے ان کے سٹوڈنٹس کی کفالت کرنی تھی. بات ویسے ایسے ہی ہوئی, وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے, بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب بھی اس کو چلاتے رہے سارے سلسلے کو. تو یہ خواب دیکھ لیا تھا تو بھائی اسے نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی, پھر اس کی شرح بیان کرنے کی. اس سے آپ بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, جب 2 استاد ایک مدرسے کے ایک دوسرے کو لٹا کے عاشق صادق کی طرح لیٹیں اور پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ کل کو آپ کا استاد بلا کے آپ کو جائز طریقے سے المحنت کے مطابق سینوں کا فیض دینے کی کوشش کرے, تو آپ نے لیٹ جانا ہے استاد کے کہنے پہ. اور وہی مفتی عبدالعزیز نے بھی بلایا تھا فیض دینے کے لیے, اس نے دے دیا. اچھا, اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں جی انجینئر کا دماغ ہی خراب ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ غلط کام کر رہے تھے. اور بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے, اور یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات, پبلک میں وہ اتنا ہی کر سکتے تھے نا, آگے میں نے بھی کوئی رپورٹ نہیں کیا, انہوں نے خود رپورٹ کیا خواب والا. درمیان کا مسنگ لنک جو ہے وہ آپ خود جوڑ لیں, سٹوری پوری بنتی ہے. چلے آپ جو درمیان والی ہے اس کو نکال بھی دیں, شروع اور آخر والی کوئی یہ گوارا کرے گا ایسے مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں جہاں کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں, جن کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے پھر سسٹر کو یہی کہنا ہے نا کہ سسٹر آپ کا سوال ہی غلط ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامک معاشرہ ہو اور وہاں یہ ہو؟ جی ایسے ہو سکتا ہے کہ دیوبند بھی اسلامک ہے اور وہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور آج تک لیگیسی ٹرانسفر ہے. حافظ ابن کثیر کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیہ ہو اور یہ کام کرتا ہو. جی حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے, اور حافظ ابن کثیر انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے متاثر نہیں ہوئے تھے, وہ 700 سال پہلے ہیں. اور پھر چھوڑ دیں یار, مجھے تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں ان جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی, ایسے بچوں کو جو لے کے جاتی ہیں جو ٹین ایجرز ہیں, جب تک کہ ان کے بڑے بھائی یا والد اس جماعت میں نہ ہو, وہ کہتے تھے بچوں کو جماعت میں نہیں لے کے جانا. اتنے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کے دماغ میں یہ کیڑا میں نے ڈالا تھا بھائی, انہیں ریئل ٹائم ڈیٹا مل رہا تھا کہ تبلیغی جماعت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہماری لائف سٹوری میں آ کے لوگوں نے سٹوری سنائی ہے ماسک پہن کے کہ ہم بھی گئے تھے چلے میں, ہمارے ساتھ یہ ہوا. پھر تنگ آ کے انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب نے, میں جو حضرات تبلیغی جماعت کا کام چلا رہے ہیں میں انہیں بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہا, بڑے مخلص لوگ ہیں, لیکن کالی بھیڑیں موجود ہیں. جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے نا کہ کالی بھیڑیں موجود ہیں, اس وقت تک آپ اصلاح نہیں اپنی کر سکتے. سلام ہے پھر جناب گورے کو انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنا دی ہے. ویٹیکن سٹی آپ سمجھ لیں ان کا امام کب ہے کرسچنز کا, ان کے جتنے پاپ ہیں ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہاں کی عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ انہوں نے پوری ویڈیو فلمز بنا دی ہیں ان کے اوپر. ان کے تو کوئی کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان نہیں ہوا. یہاں مولویوں کے کرتوت کھولے کہتے ہیں اسلامی تشخص کو نقصان ہو رہا ہے. تشخص کو تو تمہارے مولوی نقصان پہنچا رہے ہیں جو منہ کالا کر رہے ہیں, جرم وہ کر رہے ہیں, ہم ذکر کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں. جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مظلوم ہے اور جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ ظالم ہے. تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ جو بدفعلی والا عمل ہے, قرآن حکیم میں بدکاری کی اتنی مذمت نہیں آئی جتنی قوم لوط والے عمل کی مذمت آئی ہے. کم از کم 8 جگہ کے اوپر قرآن میں اسے ایڈریس کیا گیا جو قوم لوط کا واقعہ ہے. ان میں بھی جو سورہ ہود ہے, سورۃ الحجر ہے, اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو عذاب بھیجا اس کا ذکر کیا. اور عذاب یہ ہے کہ بستی کو اٹھایا گیا, اس سے پہلے بستی کے جو لوگ تھے ہر ایک بندے کو اس کے حصے کا پتھر لگا اور پھر پوری بستی کو الٹ دیا گیا. اور یہی سزا ہے ایسا عمل کرنے والوں کے لیے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ بدفعلی کرنے والے شخص کو اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے, اگر مر جائے تو ٹھیک ہے, نہ مرے زندہ بچ جائے تو پھر پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سزا دی تھی. اندازہ کریں کتنی سخت سزا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو, اور یہ دونوں ملعون ہیں بشرطے کہ بالرضا کر رہے ہیں. اگر زبردستی کسی کے ساتھ ہوا ہے نا تو صرف پھر کرنے والے کو قتل کیا جائے گا, جو مظلوم ہے اس کے اوپر کوئی حد نہیں جاری ہوگی. کیا الفاظ ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو, اور یہ دونوں ملعون ہیں, اللہ کی لعنت ہے ان پہ. اور لعنت اس لیول کی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں, خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ کریں یا عورت کے ساتھ کریں, وہاں بھی حرام ہے یہ والا عمل. اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا ان کی طرف قیامت کے دن. اور تیسری حدیث جو ان علماء کرائم کے لیے اور بزرگان بے دین کے لیے اسپیسیفکلی, وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ یہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی ہے. ہاں, اس کی پروفیسی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. لہٰذا اس سسٹر کو ہم اینڈ پہ سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر. بالکل صحیح سوال کیا اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا. یہ 2 سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہیں. نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, اور نمبر 2 مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر. دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا, کمال کا سوال تھا, اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی, اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی. میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی. ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا ایک سپیکر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا, صرف اس وجہ سے کہ وہاں سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں تو آپ جواب دے لیں. چلو لے آئے فیکٹس اینڈ فگر کہ یہ دیکھیں جی بڑا شفاف قسم کا کردار ہے ہمارے یہ ان لوگوں کا. یہ تھریٹیکل باتیں ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو اسلامک معاشرہ وہ ہوگا جہاں پہ یہ کام نہ ہوتے ہوں. وہ دسو نا کتنے جے, کیڑے مدرسے جے, کیڑی گلی وچ جے, بتاتے بھی کوئی نہیں اور تھریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر وہ کدھر ہے, صحیح والے دس دو کتنے نے. جعلی تے سی تانوں سارے دستے جے, ہن صحیح بھی دسو. صحیح ہے ہی کوئی نہیں بتائے, صحیح جعلی نکل آئے تھے. عام لوگ تو پھر بھی ڈرتے ہیں, یہ لوگ نہیں ڈرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے اہل ایمان وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ اس سسٹر کے لیے جواب میں دے رہا ہوں, یہ سارے جواب میں اس کے لیے دے رہا ہوں جو اس کو اس وقت دینے چاہیے تھے کہ سسٹر یہ منافقت ہے اس مذہبی طبقے کی کہ انہوں نے اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے پیچھے
اپنا کردار چھپایا ہوا ہے اسلام کے لبادے میں. یہ بھیڑی ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, یہ بھیڑی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے ہو. کیسے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نیکی کے, باتیں پردے کی کرنا اور خود آ کے بچوں کے ساتھ منہ کالے کرنا, یہ ان لوگوں کا کردار ہے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہوا ہے. یہ کتنی نورانی شکل ہے جی, تکو نا جی. ظاہر ہے نہ کو مزدوری کرنی, چندے ہوتے پلنا, اے سی والے کمرے سے نکل کے اے سی والی مسجد میں اور وہاں سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں, نور تے چڑھ رہے چمڑی ہوتے. کتنا نور ہے جی. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا. اور اللہ نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے, شکل سے کیا فیصلہ ہوگا؟ مال تو وہ دیتا ہے, اس سے کیا فیصلہ ہوگا؟ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت درست ہے اور اعمال بھی درست ہوں. یہ نہیں کہ شکل جو ہے مومنا اور کرتوت کافنا, شکل داڑیاں پگڑیاں تسبیاں اور کرتوت جو ہے نا بدکاریاں, رزق حرام. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے پرانگدہ حال, بال بکھرے ہوئے ہیں, جس طرح کوئی مسافر آتا ہے, یعنی سفر کے آثار ہیں اس پہ, اور وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے, یا رب اے میرے رب. یعنی ایسی حالت ہے کہ لوگوں کو بھی اس پہ ترس آ جائے, لیکن وہ اس حال میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اب اندازہ کریں آپ کہ رزق حرام اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ ایک شخص کا حال ایسا ہے کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پہ ترس نہیں فرماتا. چاہے اس نے جس طرح کا مرضی لباس اور گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے, داڑھی ہے, پگڑی ہے, تسبیح ہے, رو رو کے وہ ایکٹنگ کر کے دعائیں کر رہا ہے, لیکن رزق اس کا حرام ہے. تو اب مجھے بتائیں, یہ جو اس طریقے سے دین کے نام کے اوپر چندے ہتھیا کے ڈکلیئر تنخواہیں اپنی 25,000 اور خرچہ روز کا 25,000 کر رہے ہیں چندوں میں سے کھا کے, یہ اللہ کو کیا جواب دیں؟ اور حقوق العباد کے معاملے میں تو آپ چھوڑ دیں, یہ سارا کچھ انہوں نے جو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے نا مذہبی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں, حقوق العباد تو ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں. حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے نبی الاسلام نے پوچھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نماز, روزہ, حج, زکات, نیکیاں لے کر آیا, لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا خون بہایا, کسی کو ذہنی اذیت دی. وہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہم نے بدلہ لینا ہے اس داڑھی پگڑی والے سے, اس مفتی سے, ان بزرگان دین سے. اور وہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے. کوئی قیامت کے دن تو بدلہ پھر نیکیوں کی شکل میں ہے. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا, لیکن اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم, اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا. گناہ کیے ان لوگوں نے ہوئے ہیں جو ان بزرگان دین کے پیچھے چل رہے تھے اور وہ کھاتے میں بزرگان دین کے ڈال گئے. لہٰذا وہ آدھی بات درست ہوئی جو یہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہم آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گے, جی تسی چکو گے, جہنم میں بھی تسی جاؤ گے, جاؤ لو سامو. ہاں میں نے دی سے ثابت کر دیا کہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے. تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. خالی داڑھی پگڑی رکھ لینے سے, حفظ قرآن کر لینے سے, دینی باتیں کر لینے سے, مسجد میں ایک خطیب کی حیثیت سے بیٹھ جانے سے کوئی آخرت نہیں بننے والی اگر آپ نے اپنے کرتوت درست نہ کیے.